ولی خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. تیمور تالپور صاحب ہوں گے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو یہ اختیار ولی خان صاحب بھی، ہم نے تو وہ جو فوٹیج جاری ہوئی اعلامیہ تو جو بھی ہوا اس میں دوستوں نے پھر بعد میں خبریں بھی نکالیں، اپنے اپنے تاثرات اور جذبات کا اظہار بھی کیا کہ صدر پاکستان ناخوش دکھائی دے رہے تھے، غصے میں تھے، اور کوئی آپ لوگوں کی کوئی مداخلت سے. تحفظات والی کمیٹی تو بنی ہوئی ہے پنجاب میں بھی، اس کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، لیکن تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کے وہیں پہ رہتے ہیں. تو سب ٹھیک ہے نا اسلام آباد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فاروق بھائی. یس، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری نوبل کازز کے لیے ہماری الائنس بنا ہے ان کے ساتھ، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس اتحاد کو کچھ نہیں ہوتا. ڈفرینس آف اوپینین بھی آ سکتا ہے، وہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے اور حسن ہے، اور کہیں پہ طریقہ کار میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک نیچرل بات ہے. بظاہر مطلب انفیکٹ ہے تو دونوں الگ الگ نظریاتی جماعتیں، لیکن وہ وقت یاد رکھیں جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس ملک کی ڈوبتی معیشت کی جو نیا تھی بچانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لائے تھے. تو وہ بہت بڑا کاز ہے، اور وہ سفر یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا، ابھی بہت آگے جانا ہے. اور کون کہتا ہے کہ تاثرات خراب تھے؟ تاثرات تو خراب ہمارے مخالفین کے لیے تھے، اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے ہمارے تاثرات خراب کبھی نہیں ہوتے. ہم قدر کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نظریاتی جماعت ہے اور اپنے کام کو سمجھتی ہے، جمہوریت کی قدر بھی جانتی ہے، جمہوری اقدار کو بھی سمجھتی ہے. سیم از دا کیس مسلم لیگ نون. کبھی بھی ان کو مطلب ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ان سے ڈیٹیچ ہوں یا ہمارے بیچ میں ڈیفرنسز ہوں. ہاں کچھ دوستوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں، تجاویز آ سکتی ہے، کچھ قابل عمل ہوتی ہیں، کچھ ناقابل عمل ہوتی ہیں، کچھ پہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو تینوں چیزوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، یہ ہو سکتا ہے، باقی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ معمولی کوئی خدشات کے معاملات تو ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی، nothing to worry. ٹھیک ہے. تالپور صاحب، آپ یہ جو میں نے سن لیا حکومتی سائٹ سے، وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ بھئی سب ٹھیک ہے اور آپ لوگ مطمئن ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، مسلم لیگ نون سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں کہ where there is smoke there is fire. اب وہ آگ ہلکی پھلکی ہے یا زیادہ ہے اس کا اسیس کرنا ہے، پر کچھ نہ کچھ ناراضگیاں تو ضرور ہیں. اور میرے خیال سے جب دو جماعتیں جن کے نظریے ڈفرینٹ ہو، جن کی سوچ الگ ہو، وہ جب دونوں ساتھ بیٹھتی ہیں تو ڈفرینسز ضرور آتے ہیں، اور پہلے بھی آئے ہیں. یہ پہلی بار تھوڑی ہوا ہے کہ کوئی کسی بات پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین آیا ہے، پہلے بھی آیا ہے. اور جب آیا ہے تو میاں صاحب نے بیٹھ کے زرداری صاحب کے ساتھ، چیئرمین بلاول صاحب کے ساتھ ایشوز کو سالو کیا ہے. اور میں تو ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی جو ہے وہ ایشوز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے، ہونے چاہیے. ہم سپورٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو، ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اچھے اور برے وقتوں میں. تو یہ جو کہا گیا کہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ صدر مملکت کے اعتراضات پر، ہوتی ہیں کہ ہمارے تالپور صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو یہ ذرائع کے جانب سے چل رہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب اور ڈپٹی وزیر اعظم صاحب انہیں مطمئن نہ کر سکے، کچھ معاملات کے اوپر ان کا رویہ معمول سے مختلف تھا. پھر ایک جو فوٹیج آئی نا، اس سے دیکھیں میڈیا کے اندر جب بھی یہ عام طور پہ جاری کی جاتی ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ کسی اجلاس سے، پہلے کیمرہ مین آتے ہیں، وہ بناتے ہیں اور وہ جاری ہو جاتی ہے. اور عام طور پہ زرداری صاحب کے حوالے سے جب بھی کوئی فوٹیج جاری ہوئی ہے نا ویڈیو، اس میں انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا گیا ہے. یہ میرے خود ایک نئی بات تھی. آپ ذرا اس کی تفصیل لوگوں کو ذرا، لوگ جتنے منہ اتنی بات ہے، لوگوں کے منہ بند کروائیں نا، خبر بتائیں ہوا کیا. دیکھیں بات تو جو ہے وہ میرے خیال سے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہی پتا ہے. کوئی ڈسکشن ہمارا نہیں ہوا ہے پارٹی میں، سی میں. بس یہ ہے کہ کچھ باتیں ہیں جن پہ ناراضگی تھی اور ان ناراضگی کا اظہار کیا. میرے خیال سے جو کیمرہ مین آیا تھا وہ بہت کوئک شاٹ لے کے چلا گیا. اگر تھوڑی دیر اور بیٹھتے تو زرداری صاحب کی اسمائل ضرور آپ کے کیمراز پہ آ جاتی. وہی زرداری صاحب کی اسمائل ہم نے مس کی ہے. کیمرہ مین جلدی میں ہوگا یا پھر جاری کرنے والا جلدی میں ہوگا، اس نے ویٹ نہیں کیا اور وہ والے مومنٹ نہیں آنے دیے، اس مومنٹ سے پہلے ہی کام نکل گیا. تو چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلے کسی اجلاس میں اچھے مومنٹ آئیں گے تو وہ چیزیں جاری ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. میڈیا کا تو آپ کو پتہ ہے خبر بناتے ہیں میڈیا والے،
تو انہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہی صدر صاحب کی خبر بنا لی. مجھے یہ بتائیں، ایک آج اخبار میں خبر بھی چھپی ہوئی ہے اور اس میں حوالہ دیا گیا محمد علی درانی صاحب کا، سابق وزیر اطلاعات ہیں. تو انہوں نے کہا جی زرداری صاحب امارات بھجوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کو. تو ایسی کسی خبر پہ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ طالپور صاحب؟ کچھ ایسا چل رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور ہمیشہ مفاہمت کی ہے اور ہمیشہ اس میں اچھا رزلٹ ملا ہے، پر میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جیسے ایک انٹرسٹوردی نان سٹیبل آدمی کا ذمہ کبھی آصف صاحب میرے خیال سے اٹھائیں گے. تو یہ تو ان کو پتا ہوگا، پر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس شخص کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اسی لیے کوئی ہاتھ ڈالنے کو بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ نے تو اختیار ولی صاحب یہ بات کہہ کے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہا کہ جہاں پہ کچھ ہوتا ہے تھوڑا بہت آواز باہر بھی آ جاتی ہے، یہ چلتا رہتا ہے. آپ نے تو بات ختم کر دی. پھر میں آپ سے عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں. مجھے تو تھا کہ کچھ نکلے گا اندر سے، یا تو آپ نکالنا نہیں چاہ رہے یا پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا اس رات کے بعد. فرق اس سے زیادہ کوئی بات نہیں نکلتی کہ میں نے کہا نا ڈفرینسز ہوں گے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، پرسوں پھر ڈیولپ ہوں گے اور 2 دن بعد پھر ختم ہو جائیں گے. یہ تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ اتحاد ہے، اور اتحاد میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ ڈفرینس آف اوپینین، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی بادل کبھی سورج، کیا بات ہے، کبھی بن بادل برسات، یہ ساری چیزیں یہ تو بیک گراؤنڈ میوزک ہے، یہ ساتھ ساتھ آج چلتا آپ رہے بڑے گا. رومانٹک ہوئے وہ ہوئے اس ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آج بڑے رومانٹک ہیں، آج شاعری نکل رہی ہے، آج ماحول لگتا ہے اسلام آباد کا موسم بہت خوشگوار ہے. یہ تو میں بھی نوٹس کر رہا ہوں، ویسے آپس کی بات ہے. طالپور صاحب نے بھی نوٹس کر لیا ہے اختیار ولی صاحب. تالپور صاحب آل از ویل جی، آل از ویل. یہ اچھا یہ بتائیں. میں سمجھتا ہوں کوئی نیا عشق ہوا ہے، اختیار ولی صاحب کا کوئی نیا عشق ہوا ہے جس کی اتنی خوشی ہے، تو بیک گراؤنڈ کی بات ہے، وہ بتائیں نہ بتائیں. نہیں، ہمارا ایک ہی عشق ہے، وہی پرانے والا ہے، لیکن اس کی تجدید ہر روز کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، چہرے پہ نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ. اختیار ولی صاحب، اپنا خان صاحب کے حوالے سے کیا ہے، حکومت کے اندر کیا بات چل رہی ہے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دے دی گئی ہے کہ بھائی ان کی جو طبی بنیادوں پہ ان کی سزا معطلی کے حوالے سے، تو کیا گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ ایک تو یہ بھی بات آئی کہ کوئی میڈیکل بورڈ بنا دیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی ان کو ہاسپٹل بھیجا جائے، سزا معطل کی جائے. تو چل کے حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ یہ بات ایسی ہے، حکومت نے تو کچھ سوچنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سوچ تو وہی لوگ رہے ہیں جن کو تکلیف ہے یا جن کو ریلیف چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جو یہ بیانیاں گڑتے گڑتے نا، ان کے اپنے دانت سارے ٹوٹ کے باہر آ گئے کہ ڈٹ کے کڑا ہے کپتان اور لمبا کھڑا ہے کپتان، ان سب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. اور کپتان صاحب جو ہے وہ ڈیل کے لیے وہ جی ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوئے، وہ ڈٹ کے میرے خیال میں وہ لیٹ چکے ہیں کافی عرصے. میرے خیال میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ان کو لیٹے ہوئے تقریباً کوئی 1 سال اور 3 مہینے ہو چکے ہیں. 1 سال 3 ماہ، یعنی یہ جو آپ نے مدت بتائی ہے، اس سے مطلب ہے کہ تقریباً اتنی دیر سے وہ کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہیں. یعنی آپ تو یہ سیدھی بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف والے این آر او نومبر 2024 سے وہ این آر او مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کسی بھی این آر او، کوئی بھی کسی بھی شکل میں جس میں ان کو تو ریلیف ملے کہ میری یہ جیل کا دروازہ مجھ سے ہٹ جائے، وہ اس کوشش میں ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کرتا، یا وہ ڈیل کرے گا نہیں، یا اس نے ملک چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں.